الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے، اموالہم ولا اولادہم، نہ ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ایندھن ہوں گے آگ کا. کدأب آل فرعون، ان کی حالت آل فرعون جیسی ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ آل عمران کا دوسرا رکوع آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عقیدہ توحید سے متعلق شبہ کا جواب دینے کے بعد گزشتہ سبق میں اہل ایمان کی دعاؤں اور پکاروں کا تذکرہ تھا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. اے اللہ تو سب لوگوں کو جمع کرے گا اس دن میں جس دن میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس کے بعد آج کے سبق میں تخفیف دنیاوی اور اخروی، دنیا اور آخرت کا ڈراوا ہے کفار کے لیے. فرمایا کہ اتنے سمجھانے کے باوجود بھی جو لوگ کفر پر ڈٹے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ اوروں کو شریک بنائیں گے تو شاید وہ اس دھوکے میں ہوں کہ آخرت میں کوئی مال کام آ جائے گا یا کوئی اولاد کام آ جائے گی. دنیا کے موقعوں میں، دنیا کے معاملات میں تو شاید یہ کام آ جائیں، لیکن آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہ مال چھڑا سکتا ہے اور نہ اولاد چھڑا سکتی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا،
لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو فرمایا پھر یہ رشتے کام نہیں آئیں گے، یہ مال کام نہیں آئیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر انسان جب پکڑا جائے تو فرمایا کہ 4 طریقے ہوتے ہیں اس کی چھوٹنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی جرم میں پکڑا ہوا ہے وہ کسی بڑے افسر کا رشتہ دار ہو تو اس کی رشتہ داری کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کا لحاظ کر کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کے دن سے ڈرو، اس دن کسی کی ذات کسی کے ذات کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو کام آ جاتی ہے، چلو جناب فلانے کا رشتہ دار ہے، فلانے کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، چلو یار اس کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ جناب ایک آدمی مجرم تو ہے لیکن فلانے کا رشتہ دار ہے تو چھوڑ دیا جائے، فرمایا وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں چھٹکارے کا، مجرم کے چھٹکارے کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رشتہ دار تو نہیں ہوتا لیکن کوئی جا کر سفارش کرے، بڑے آدمی کا فون آ جاتا ہے یار یہ اس کو چھوڑ دو، جیسا کہ ہمارے یہاں اکثر یہ چلتا ہے، کسی وڈیرے سے فون کروا لیتے ہیں، ایم این اے سے فون کروا لیتے ہیں، تو اس کے فون کی وجہ سے، اس کے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، جس مجرم کو اللہ سزا دینا چاہے وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ یا اللہ اس کو چھوڑ دو، ایسا کوئی نہیں، جس کو شفاعت قہری کہتے ہیں نا، کوئی اللہ سے کہے کہ جناب بس چھوڑو، اللہ نہ چھوڑنا چاہے تو پھر بھی اب فلانا کہہ رہا ہے تو اللہ مجبور ہو جائے، فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کسی کے آگے مجبور نہیں، سب اللہ کے آگے مجبور ہیں۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر تو وہاں کوئی سفارش بھی نہیں کر پائے گا۔ وخشعت الاصوات یومئذ فلا تسمع الا ہمسا، سب کی آوازیں دب جائیں گی، اس کی اذن کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، روح الامین بھی کھڑے ہیں، باقی فرشتے بھی قطار میں کھڑے ہیں، اور کوئی کلام نہیں کر پائے گا، وہی کلام کرے گا جس کو اللہ اجازت دیں گے۔ تو اور تیسرا طریقہ دنیا میں وہ رشوت ہے، مال پیسہ لگایا، بڑے بڑے جناب مجرم پیسہ لگا کے دوسرے دن ایسے پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں جی باعزت بری ہو گئے، جی باعزت کیا ہو گئے، جو انہوں نے مال کھلایا، باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، دن قیامت کے کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، کوئی مال پیسہ نہیں لیا جائے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں جو کفار ہیں، کفر کے اوپر موت آ گئی، لو ان لہم ما فی الارض، جتنا زمین کے اندر ہے، ملء الارض ذہبا، یہ ساری کائنات زمین سونے سے بھر دی جائے، اتنا بڑا پیسہ بھی مال بھی دینا چاہیں تو نہیں قبول کیا جائے گا۔ فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، نہیں لیا جائے گا ان سے، تو وہاں مال پیسہ بھی نہیں چلے گا۔ اور چوتھا طریقہ چھٹکارے کا یہ ہوتا ہے کہ طاقت کے ذریعے، جیسے کہ کوئی بندہ گرفتار ہو جائے، اس کی پارٹی والے روڈوں پہ آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، روڈ بلاک کرتے ہیں، اور جناب وہ کہتے ہیں حالات بڑے کشیدہ ہو رہے ہیں، چلو اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا دن قیامت کے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو تیرے لیے احتجاج کرے گا، جو تیرے لیے جلوس نکالے گا، جو نعوذ باللہ وہاں بات بھی کر سکے گا، ایسی طاقت بھی کسی کی نہیں۔ تو یہ 4 ذریعے ہوتے ہیں مجرم کے چھٹکارے کے، کسی کا رشتہ دار ہونا، تعلق دار ہونا کام آ جاتا ہے، کسی کی سفارش کام آ جاتی ہے، مال پیسہ کام آ جاتا ہے، پارٹی اور طاقت کام آ جاتی ہے۔ اللہ نے ان 4 کی تردید فرمائی، وہاں ان میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ کام آنے والی چیز ہے تو ایمان اور اعمال ہے، رب کو راضی کرو ورنہ کامیابی مشکل ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں جی، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا،
ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہیں آئے۔ سورۃ الحاقہ 29ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں نا، جب مجرم کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ چیخے گا، اما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کو اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا وہ کیا کرے گا، کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ، ہائے کاش یہ کتاب، یہ اعمال نامہ مجھے نہ دیا جاتا تو اچھا تھا، مجھے حساب نہ دینا ہوتا تو کیا بات تھی، یا لیتہا کانت القاضیہ، موت آ جائے، ہائے میں مر جاؤں تو بہت اچھی بات ہے، ما اغنا عنی مالیہ، دنیا میں جب پھنس جاتا تھا مال کام آ جاتا تھا، آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت اور اقتدار بھی مجھ سے چھوٹ گیا، وہ بھی ختم ہو گیا، نہ میرا مال میرے کام آ رہا ہے، نہ میری کرسی میرے کام آ رہی ہے، نہ عہدہ میرے کام آ رہا ہے۔ اسی طرح محشر کے میدان میں وہ بندہ چیخ رہا ہوگا کہ حکم ربی آئے گا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، جا کے دوزخ میں اس کو جھونک دو اور پھینک دو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو 70 زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹو دوزخ کی آگ کے اندر اس ظالم کو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہی کوئی نہیں تھی، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے کی کبھی اس نے ترغیب نہیں دی تھی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں لوگوں وہ ایسا دن ہوگا، فرمایا اس دن کوئی مال کام نہیں آئے گا۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا والوں کا مال دیکھ کر تعجب میں نہ پڑیے، اے دنیا کے انسانوں مت دیکھو کہ فلاں کے پاس بہت مال ہے، اس میں حیران نہ ہو، فرمایا جو آدمی مسلسل کفر کیے جا رہا ہے، مال پیسہ بھی خوب اس کے پاس کھلا ہے، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یوں ہی ان کو عذاب دے، وتزہق انفسہم وہم کافرون، جب ان کی روح نکلے تو یہ مال کے نشے میں کفر کے اندر اور پکے ہوں تاکہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ سب کہو استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس مال سے ہماری حفاظت فرمائے جو مال انسان کو کفر تک لے جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تک لے جائے۔ تو فرماتے ہیں مال کام نہیں آئے گا، اور آگے فرماتے ہیں ولا اولادہم، اور نہ اولاد کام آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ینفع مال ولا بنون، اے اللہ اس دن کی رسوائی سے بچانا جس دن مال بھی نفع نہ دے گا، اولاد بھی نفع نہ دے گی، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کی فرما برداری اور سلامتی والا دل لے کر سامنے حاضر ہوگا۔ وہاں اولاد اور رشتہ دار، سارے رشتہ دار دور بھاگیں گے، اور کیا حالت ہوگی؟ اللہ فرماتے یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا اس دن، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، مجرم کہے گا یا اللہ میرے ماں باپ کو دوزخ میں ڈال، میری بیوی بچوں کو دوزخ میں ڈال، میرے کنبے قبیلے کو دوزخ میں ڈال، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جتنے زمین میں تھے سب کو دوزخ میں ڈال، مجھے بچا لے، میں چھوڑ
مجھے چھوڑ دے، میں بچ جاؤں۔ فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا، نہ بھائی نہ، تو نہیں بچ پائے گا، آج تجھے دوزخ کی آگ جلائے گی، آج تیرے کلیجے کو بھونا جائے گا، تو کیسے بچے گا؟ رشتے سارے آج ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، بھائی بھائی سے، بیوی خامن سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں باپ سے، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر ایک کے اوپر خود اتنی حالت بنی ہوئی ہے، دوسرے کی پرواہ بھی کسی کو نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو لوگوں، وہ ایسا دن ہوگا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، فرمایا مال بھی کام نہ آئیں گے، اولاد بھی اللہ کے عذاب سے کچھ بھی کام نہ آئے گی۔ وَأُولَئِكَ ہم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کی آگ سے نجات نصیب فرما۔ ایندھن کیا ہوگا؟ انسان، اور پہلے اس بارے میں کیا فرمایا؟ وقود الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، پتھر جلائے جائیں گے۔ ایک تو وہ ہے جن پتھروں کے بت بنا کے رکھے وہ جلائے جائیں گے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اس آگ کی حدت اور گرمی اور شدت کو دیکھو کہ وہ پتھروں کو بھی جلا ڈالے گی۔ فرمایا وقود الناس والحجارہ، اور یہاں فرماتے ہیں وَأُولَئِكَ ہم وقود النار، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن بنیں گے۔ کداب آل فرعون، جو کفر کرتے ہیں اور پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھتے، ایمان کی فکر بھی کوئی نہیں ان کو، ان کی حالت آل فرعون جیسی ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان دیگر کافروں کی طرح جو ان سے پہلے گزر گئے۔ آل فرعون کو دیکھو نا، مال کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، حکومت کی طاقت کے نشے میں، خدائی کے دعوے کرنے والے اور کہنے والا فرعون، اے قوم والو الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، اے میری قوم والو میں بہتر نہیں ہوں؟ دیکھو پورا مصر میرا ہے، یہ نہریں بہ رہی ہیں، یہ باغات ہیں مصر کے، یہ سب کچھ میرا ہے۔ اور آگے کہنے لگا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، کہنے لگا اب بتاؤ میں بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے؟ اور لفظ وہ بولا جو ترجمہ کرنے کا دل نہیں کرتا، اس نے کہا ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میرے مقابلے میں موسیٰ کی کیا حیثیت ہے، یہ تو ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کی حالت بھی اسی کی طرح ہے، فرعون کی طرح، کداب آل فرعون، جو دنیا کے نقشے دیکھ کر تکبر میں آ گئے، غرور میں آ گئے۔ فرعون کہنے لگا ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے علاوہ کسی الہ کو جانتا بھی نہیں ہوں، میں نہیں مانتا کسی الہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برباد کیا۔ فرمایا اسی طرح اور کافر بھی، والذین کفروا والذین من قبلہم، ان سے پہلے کئی نامراد یوں ہی دنیا میں تکبر کرتے چلے گئے۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ اللہ کی آیتوں کا کیا کیا؟ انکار کیا۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کا انجام بھی انہی کافروں کی طرح ہونے والا ہے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ جن کے سامنے خدائی کے دعوے کیا کرتا تھا انہی کے سامنے اللہ نے غرق نہیں کر دیا اور بتا دیا کہ میرے ساتھ ٹکر نہ لینا، نہ تمہارے اندر یہ طاقت ہے کہ تم اللہ کے ساتھ ٹکر لے سکو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پس پکڑا ان کو اللہ نے
ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ کی پکڑ جب آ جائے، فرمایا دنیا کی کوئی طاقت پھر اللہ کے عذاب کو روک نہیں دے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ ہم سب کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز کام نہ آئیں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ ایندھن ہیں آگ کا۔ کدأب آل فرعون، ان کی حالت آل فرعون جیسی ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان کفار جیسی جو ان سے پہلے گزر گئے۔ کذبوا بآیاتنا، انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔